ناظرین، کل ہو کہ نہ ہو، آپ سمجھے ہوں گے کہ شاید ہم آپ کو کسی ڈرامے کا نام بتا رہے ہیں یا کسی فلم کا نام بتا رہے ہیں یا ہم کسی افسانے کا نام بتا رہے ہیں، تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک اس میں صحیح بات ہے، اور وہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ کل ہو کہ نہ ہو، یہ ایک ایسا حقیقی ڈرامہ ہے جو اس ملک میں سالوں سے رواں دواں ہے۔ یہاں کے لوگ، پاکستان کے لوگ بیچارے ہی کہیں گے، ہم بھی اس میں شامل ہیں ان بیچارے پاکستانیوں میں، جو مسلسل کل کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ بتایا جاتا ہے کہ آج سے 15 دن بعد یہ ہوگا، ایک ہفتے بعد یہ ہوگا، مختلف قسم کی تاریخیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے مہینوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پیشن گوئیاں کرنے کا کام ہے، یہ بہت سارے محکموں کے پاس ہے، خاص طور پہ محکمہ موسمیات کے پاس یہ کام خاص طور پہ ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ایک ہفتے بعد جو ہے گرمی جو ہے اس کی ایک نئی لہر داخل ہو رہی ہے ملک کے اندر، اور اس کی وجہ سے شدید گرمی پڑے گی یا شدید سردی پڑے گی، موسم خشک رہے گا، یا بارش ہوگی، بڑی شدید قسم کی بارش ہوگی، یا یہ کہ اس سال جو ہے وہ بارشیں زیادہ ہوں گی یا اس سال بارشیں کم ہوں گی۔ تو ہر وقت یعنی یہ بتایا، اور دنیا بھر میں محکمہ موسمیات بڑا اہم ہے۔ باہر کے ممالک میں تو لوگ باہر نکلنے سے پہلے یہ چیک کر لیتے ہیں کہ ٹیمپریچر کیا ہے اور ہونے کیا والا ہے، انہیں ایک لمحہ کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک کا جو پورا موسم ہے وہ پیشن گوئیوں پہ چل رہا ہے۔ مطلب اگر ہم اپنے ایک بہت ہی محترم سیاستدان کا حوالہ دیں گے اس سلسلے میں، جناب شیخ رشید صاحب، جو کہ عوامی مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں، اور وہ جو ہیں وہ ہر وقت جو ہے وہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں، بلکہ اس فن میں تو ان کی مہارت جو ہے وہ لاسانی ہے، بے مثال ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب وہ ریلوے کے وزیر تھے تو وہ ہمیشہ بتایا کرتے تھے کہ اگلے ہفتے کیا ہوگا، اگلے مہینے کیا ہوگا، 18 تاریخ کو کیا ہوگا، 25 تاریخ کو کیا ہوگا، سپٹمبر میں کیا ہوگا، نومبر میں کیا ہوگا۔ اسی طرح جب وہ وزیر داخلہ بنے تو تب بھی وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، جو اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے وہ اس کو 1 مہینے بعد کیا ہوگا، اس کا 3 مہینے بعد کیا ہوگا۔ اور یہ ہم بہت ہی اس سے کہیں گے کہ لوگ جو تھے وہ ان پہ بہت بھروسہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، لیکن بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے۔ میڈیا کے وہ فیورٹ پرسن رہے ہیں اپنے زمانے کے اندر، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک اور بھی ایک اچھا رعب جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور وہ رعب یہ تھا کہ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ سارے سیاست جان جو ہیں وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ہمیشہ یہ بھی اپنی گفتگو کے اندر کسی نہ کسی طرح میڈیا کو یہ کنوے کر دیتے تھے کہ میرا تعلق جو ہے وہ افواج سے ہے، اور میں ایک طرح سے ان کی باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں کہ وہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ کس کے ساتھ ہیں۔ تو لوگ وہ جو تمام جو میڈیا کے لوگ تھے، رپورٹرز وغیرہ تھے، بڑی غور سے شیخ رشید صاحب کی باتیں سنا کرتے تھے، بڑے خصوصی ان کے انٹرویو کیا کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا، اور وہ بڑے جسے کہتے ہیں نا جوشیلے انداز کے اندر وہ بتایا کرتے تھے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں، جو انہوں نے کبھی نہیں کی۔ وہ انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ریلوے کے محکمے میں 1 مہینے بعد کیا ہوگا، 6 مہینے بعد کیا ہوگا، 1 سال بعد کیا ہوگا، یا ان کے ٹینیور کے اندر کیا ہونے والا ہے، کوئی ترقی ہونے والی ہے یا تنزلی ہونے والی ہے، لوگوں کی تنخواہیں بڑھنے والی، یا روزگار کے مواقع زیادہ، یہ کبھی انہوں نے نہیں بتایا۔ اسی طرح جو وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ امن امان کی صورتحال کیا ہوگی 1 مہینے بعد، 4 مہینے بعد کیا ہوگی، کیسی انہوں نے پلاننگ کی ہے، کس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بلکہ ہمیں ان کی ایک بات آج تک کبھی نہیں بھولتی کہ وہ جب تحریک لبیک پاکستان نے ایک بڑا خوفناک قسم کا مارچ کیا تھا اسلام آباد کی طرف، تو انہوں نے پہلے بڑے جوشیلے انداز کے اندر کچھ بات کہی تھی، پھر انہوں نے ذرا سا اپنا فیصلہ بدلا،
اور پھر بالکل اس کے الٹ ہو گئے، اور ان میں فواد چودھری صاحب بھی مل گئے، اور وہ ہمیشہ کہا کہ حکومت کی ایڈٹ کوئی چینل نہیں کر سکتا، میں وزیر داخلہ کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، اس طرح کے ہم فورسز استعمال کر رہے ہیں، دریائے جہلم کے کنارے یہ ہونے والا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ ہوا کہ آخر کار انہیں پورے کے پورے سینیریو سے نکال دیا گیا، اور وہ کہیں کے بھی نہیں رہے، اور کسی اور نے مذاکرات کیے، کسی اور نے صلح صفائی کی، اور وہ معاملہ جو ہے وہ حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان طے ہوا۔ تو یہ تو ہم نے آپ کو ایک بات بتائی جو کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ گا پہ جی رہے ہیں، ہے پہ نہیں جیتے، یہ ہو رہا ہے نہیں، یہ ہوگا، یہ ہماری ہے۔ اب ایک اس کی آج کی تازہ ترین صورتحال دیکھ لیں کہ عید کے ایک دن یا 2 دن قبل جب سپریم کورٹ سماعت کر رہی تھی انتخابات کی، اس وقت سے لے کر اور تمام عید کی چھٹیاں ہمارے تمام جو میڈیا پرسنز تھے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوں، چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ ہوں، ان کا ساری گفتگو کا محور اور مرکز یہ تھا کہ جناب 28 تاریخ کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی، وزیر اعظم رہیں گے یا نہیں ہوں گے، یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ اس کا انجام ہوگا، حکومت یہ جواب دے گی اور وہ اپوزیشن وہ جواب دے گی، اور یہ چال چلی جائے گی، اور سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں اور چیف جسٹس صاحب ہیں وہ یہ کہیں گے، اور یوں اس طرح کی بہت ساری باتیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بات بھی صحیح نہیں نکلی، اور بالکل ہی معاملات آج آپ نے دیکھا ہو گئے اور گزر بھی گئے، اور کچھ ہوا بھی ایسا نہیں خاص کہ آدمی یہ کہتا کہ کوئی بہت ہی تہلکہ خیز یا کوئی دھماکہ خیز خبر آنے والی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم شاید ایک ایسی قوم بن چکے ہیں جو ہر وقت کل کا انتظار کرتی رہتی ہیں، کل کیا ہونے والا ہے، ایک ہفتے بعد کیا ہونے والا ہے، 1 مہینے بعد، لیکن جو کام ہم نہیں کرتے چونکہ کرنا چاہیے اور دنیا بھر کی قومیں کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کل کی پلاننگ کرتے ہیں۔ ایک قلیل مدتی ہوتی ہے، یعنی کم عرصے کی پلاننگ کو شارٹ ٹرم جسے کہتے ہیں، ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، طویل مدتی ہوتی ہے۔ آپ چائنا کا دیکھ لیں، انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس سال کے پورے کیا ہوگا، جب یہ سال ختم ہوگا تو کہاں وہ پہنچیں گے، 5 سال بعد وہ کہاں پہنچیں گے، 10 سال بعد آجیے کہ انہوں نے یہ تک کہا کہ 50 سال بعد کہاں پہنچیں۔ اسی طرح اور دوسری قوموں کو بھی آپ دیکھ لیں، وہ اسی طرح طے کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ شام کو کیا ہونے والا ہے۔ ہمیں لوگ یہ بتاتے ہیں، ہمارے جو خاص طور پہ میڈیا کے جو ماہرین ہیں وہ آ کے ہمیں یہ بتاتے ہیں شام کو یہ ہوگا، اس طرح ہوگا، اور نہ صرف بتاتے ہیں بلکہ ایک طرح سے دہلاتے ہیں، اور وہ کہ بھائی دیکھو یہ ہو سکتا ہے یہ چیز، اور ہر چیز کے اندر ایک خوشی کا پہلو نظر نہیں آتا، بلکہ وہ یہ ہمیں خوفزدہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر یوں ہو جائے گا تو ملک کا یہ بنے گا، اس طرح کا وہ حالات پیدا ہوں گے، اور عموماً وہ ڈومز ڈے کے پروفٹ بنے ہوئے ہیں، یعنی پیشن گوئیاں کرتے ہیں کسی آنے والی تباہی کا۔ بہت کم ایسا دیکھا ہے کہ کوئی یہ پیشن گوئی کرے کہ آنے والے زمانے میں کوئی اچھی بات بھی ہونے والی ہے۔ تو ساری قوم جو ہے، اور اسی لیے ایسی مایوسی کی شکار رہتی ہے کہ وہ ایک ہی بات کرتی ہے، آپ کسی سے ملیں وہ یہ کہے گا پتہ نہیں، اور یہ ہم سالوں سے سن رہے ہیں، بلکہ آپ یہ کہیے کہ جب سے ہوش سنبھالا میں کہ پتہ نہیں اس ملک کا مستقبل کیا ہے، پتہ نہیں اس ملک کا کیا بنے گا، بلکہ کئی تو ایسے لوگ بھی ہیں اور بہت سارے بلکہ ہمیں ملے کئی جو یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ملک قائم بھی رہے گا یا نہیں رہے گا، یعنی میرے منہ میں خاک ہی کہیے۔ تو یہ باتیں ہمیں بہت پسند ہیں اور اس کے اوپر ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اب اس کا عادی، اب جب سے سوشل میڈیا آیا تو اب ہر شخص ہی بیٹھا ہوا ہے، ہر شخص ہی ماہر ہے، ہر شخص ہی وہ ہے، اور اس کے جو اتنے سارے اینکر پرسنز ہیں، اتنے سارے جو میڈیا کے ماہرین ہیں، وہ سب جب ہمیں بتا رہے ہیں اور پھر ہم ان پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں، اور وہ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں ہم ان پہ ان کے دیکھتے بھی ہیں، جس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، بڑے یقین اور اعتماد سے وہ بتاتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، ایک ہفتے بعد کیا ہوگا، 1 مہینے بعد کیا ہوگا، حکومت کا کیا بنے گا، اپوزیشن کا کیا بنے گا، اس لیڈر کا کیا بنے گا، اس لیڈر کا کیا بنے گا، اور قوم کا کیا بنے گا، ملک کا کیا بنے گا،
اداروں کا کیا بنے گا، ہر چیز کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ مستقبل تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان سب کو حکومت میں ایک پلاننگ ڈویژن کے اندر رکھ لینا چاہیے تاکہ وہ یہ بتاتے رہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور حکومتیں جو ہیں وہ اسی ان کی جو پیشن گوئیاں ہیں اور ان کی جو پریڈکشنز ہیں اور ان کے جو اندازے ہیں اور ان کے جو اندیشے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر اپنی پلاننگ کرے تو شاید ملک کا بھلا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آخر میں بھی ہم یہی کہتے ہوئے نظر آئیں کہ کل ہو کے نہ ہو یا کل کیا ہوگا